بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھیا، بیٹے تو بیٹی، ویلکم ٹو میرے چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ دین کے حوالے سے ہماری سوچ۔ اس واقعہ کے راوی مصر کے مشہور عالم شیخ محمد غزالی ہیں۔ وہ اپنی کتاب تاملات فی الدین والحیات میں لکھتے ہیں کہ مصر میں ایک نہایت امیر شخص کا بیٹا ضعف بصر کا شکار تھا۔ ضعف بصر یعنی اس کی نظر کمزور تھی۔ اس کا علاج شروع ہوا، مگر ڈاکٹروں کی تمام تر کوشش کے باوجود اس کی آنکھ کی بینائی کم ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے وہ علاج کرتے گئے تو اس کی آنکھ کی روشنی بڑھنے کی بجائے کم ہوتی گئی۔ ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ اس کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ روشنی اور اندھیرے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، یعنی بالکل ہی ختم ہوگی۔ اگر تمیز نہیں کر سکتا تھا تو بینائی بالکل ہی ختم ہوگی۔ والدین کے دل پر جو گزرتی ہوگی اس کا اندازہ قارئین خوب کر سکتے ہیں۔ اس بچے کا والد ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ جمع تھے۔ گفتگو کا رخ بچے کی بینائی کی طرف مڑ گیا، یعنی باتوں باتوں میں لوگ پوچھتے ہیں نا، حال چال پوچھتے ہیں، بچوں کو پوچھتے ہیں، تو باتوں باتوں میں بات ادھر کو مڑ گئی، بچے کی بینائی کی طرف بات ہونے لگ گئی کہ بچے کی بینائی کیسی ہے۔ بچے کے باپ نے کہا کہ میں نے اس بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا، اسے اب قرآن کریم کا حفظ کروائیں گے اور حفظ کے بعد عالم دین بنانے کے لیے اسے یونیورسٹی میں داخل کروائیں گے۔ لوگوں نے اس کی خوب تحسین کی کہ دیکھیں ان کو اسلام سے کتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، اصل بات کرنے کا مقصد جو مین ٹائٹل ہے، میں نے پہلے بولا تھا دین کے حوالے سے ہماری سوچ۔ بچے کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اسے دین کے لیے وقف کیا اس نے، امیر آدمی نے۔ اگر بچے کی نظر ٹھیک ہوتی تھی دین کے حوالے نہ کرتا۔ جنہیں ہماری لوگوں کی یہ اتنی سوچ ہے، اتنی غلط سوچ ہے۔ وہ جو بچہ کمزور ہوتا ہے نا، آنکھ نظر کمزور یا پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے، اسے کہتے چلو اسے حافظ بنا دیتے ہیں۔ حفظ تو اللہ تعالیٰ کروا ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں جس نے اسے پڑھنا ہو یاد کرنا ہو اس کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں۔ کمزور سے کمزور بچہ بھی قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے، حفظ بھی کر لیتا ہے۔ مگر دیکھو ہمیں جو اچھا لائق بچہ اسے کروانا چاہیے۔ مگر لوگوں کی سوچ دیکھیں جو بتائی گئی ہے، مین ٹائٹل ہے کہ دین کے حوالے سے ہماری سوچ ہے۔ امید آدمی کی بیٹے کی نظر کمزور ہوگی، انہیں علاج کروایا، بالکل نظر ختم ہوگی، پھر کہتا ہے میں نے اسے حافظ بنانا ہے، اسے عالم بنانا ہے۔ یہ مطلب یہ تھا بات کرنے کا۔ آگے دیکھیں کیا ہوا۔ بچے کے لیے ایک مشہور قاری و حافظ قرآن کا بندوبست کیا گیا، جنہیں بچے کی پڑھائی کے لیے ایک مشہور قاری کا انتظام کیا گیا جو صبح و شام بچے کو حفظ کراتا اور قرار سکھاتا، بچے کو حفظ بھی کراتا اور ساتھ تجوید بھی سکھاتا، قرار بھی سکھاتا۔ کچھ مدت میں بچے نے کافی صورتیں حفظ کر دی، ماشاءاللہ کافی صورتیں کچھ تھوڑی عرصے میں بچے نے حفظ کر دی، اور تلاوت میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور تلاوت ایسی کرتا تھا کہ اس کے برابر کا کوئی جوڑ کا نہیں تھا، بہت اچھی تلاوت کرتا تھا۔ آگے لکھا قرآن کی برکت سے آنکھیں بھی روشن ہوگی، سبحان اللہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا اس کی آنکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں۔ ڈاکٹروں نے ایک مرتبہ پھر اس پر بھرپور توجہ دی، قدرت الہی بھی مہربان ہو گئی، چنانچہ بچے کی بصارت بتدریج واپس آ گئی، یعنی آہستہ آہستہ بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور اب وہ بالکل تندرست تھا، اس کو اینک کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر بچے کے والد نے مختلف انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے تو اپنے بیٹے کو جامعہ ازہر کے لیے اس لیے وقف کیا تھا کہ وہ بڑی حد تک نبینا تھا۔ پھر باپ کو سمجھ آئی، اس نے سوچا، دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اس لیے بچے کو حفظ میں ڈالا تھا، اس کی نظر کمزور تھی۔ دراصل اس نے دینی تعلیم دلانے کا اہتمام تو ذات بصر کی وجہ سے کیا تھا، یعنی نظر کمزور کی وجہ سے دینی تعلیم دلوانے کے لیے ارادہ کیا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ،
اللہ کے لیے اس چیز کی نسبت کر دیتے ہیں جسے خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ لوگوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ چیز تو اس نے اللہ کے لیے پسند کی۔ یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ لوگوں کے لیے تو زیادہ بات ہے، وہ اللہ کے لیے ہو گیا نا کہ اس کے لیے چھوڑ دیا، حفظ کروانا عالم بنوانا ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہو نا، اپنے لیے پسند نہیں کی، اس کی بنائی جو کمزور ہوگی اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ یہ حفظ کرے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اللہ کے لیے اس چیز کو نسبت کر دیتے ہیں جسے خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ النحل، سورۃ النحل ہے۔ اب وہ مسلسل سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور پھر وہ وہی ہوا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم سے نکال کر کے انگلش اسکول میں، اب دیکھیں پھر اس نے کیا ہائے اللہ استغفر اللہ، اس نے پھر کیا حفظ کرنے کے لیے ڈالا نا تو قرآن کی برکت سے بنائی واپس آ گئی، مجھے پھر سے تو سوچا کہ میں نے تو اس لیے ڈالا، نظر کمزور تھی، یہ دوسری پڑھائی ولایتی پڑھائی ٹھیک نہیں کر سکے گا، اب تو اس کی نظر ٹھیک ہوگی، تو پھر اس سے دیکھنا، پھر بھی اس نے اللہ سے محبت نہیں کی، اس نے نکال کر دینی تعلیم سے نکال کر پھر انگلش اسکول میں ڈال دیا، انگلش پڑھائی شروع کروا دی۔ شیخ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ ہے مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق اور ضابطہ۔ دین کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو خدا نخواستہ بہرے، کانے اور نابینا بچے ہیں ان کو تو دینی مدارس میں داخل کر دیا جائے، اور جو نہایت قابل اور ذہین بچے ہیں ان کو اسکولوں کالجوں میں داخل کر دیا جائے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہین اور سمجھدار بچے دین کے عالم بنے اور اسلام کی روشنی کو مزید عام کرے۔ آپ بہن بھائی دوستوں، آپ مطلب تو سارا سمجھ گئے ہوں گے کہ دین کے حوالے سے ہماری سوچ سارا میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دین کے لیے کسی بچے کو وقف کرنا ہے تو سمجھدار بچے کو، ذہین بچے کو ڈالیں تاکہ وہ جلدی حافظ بن جائے اور لوگوں کو دین بھی سکھائے۔ بہن بھائی اور بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔